الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعدہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. قابل احترام خواتین و حضرات، آج الحمدللہ رمضان المبارک کا 23واں دن ہے اور ہم رمضان المبارک کا یہ ریفریشر کورس، یہ تربیتی کورس اللہ کے فضل و کرم سے پورا کر رہے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ اللہ رب العزت کو پسند آ جائیں. دراصل ہم نے آج اچھائی اور برائی کے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں. حقیقی بات یہ ہے کہ اچھا انسان وہی ہے کہ جسے اللہ اور اس کا رسول اچھا کہتے ہیں. آج آپ کی خدمت میں میں اسی حوالے سے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اچھے لوگ کون ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ لوگ کون ہیں. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، ای المسلمین خیر، اے اللہ کے رسول اچھا مسلمان کون ہے، بہتر مسلمان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. اچھا مسلمان، بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. میں اس پس منظر میں ایک بڑی پیاری حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بڑی جامع ہے اور اس کے اندر اس حدیث پاک کی بڑی خوبصورت تشریح اور توضیح بھی موجود ہے. میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آج اگر کوئی عام انسان کسی کی ضمانت دے، کسی کی گارنٹی دے تو اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی بات کی ضمانت دے تو اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا، اصدقوا اذا حدثتم، جب بولو تو سچ بولو. واوفوا اذا وعدتم، جب وعدہ کرو تو پورا کرو. وادوا اذا اؤتمنتم، جب امانت تمہارے سپرد کر دی جائے تو اسے واپس لوٹاؤ، خیانت نہ کرو. واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، نظروں کو بچا کے رکھو. یعنی اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں پر اپنی نگاہیں مت ڈالو. وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 6 باتیں جس انسان کے اندر آ جائیں وہ اللہ رب العزت کا بھی محبوب بن جاتا ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پسندیدہ شخص بن جاتا ہے، اور مالک کائنات اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ضمانت کی بنیاد پر اسے جنت کا داخلہ عطا کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیوی کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ گھر سے باہر بڑے با اخلاق ہوتے ہیں، بڑے شائستہ ہوتے ہیں،
بڑے مہذب ہوتے ہیں اور دکھاوے کے لیے لوگوں سے بڑی میٹھی زبان میں باتیں کرتے ہیں اور لوگ ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ان کا رویہ بڑا روکھا، بڑا کھردرا ہوتا، چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے بیوی بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ جلاد آ چکا ہے، سب گھر والے سہم جاتے ہیں۔ اس طرح کا رویہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اچھا آدمی، بھلا آدمی وہ ہے کہ جو اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا، اور اپنی مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا، خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، جن کے رویے اچھے ہیں، بندگان خدا سے جن کے معاملات اچھے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ اس قسم کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ نمازی معیاری قسم کے، تہجد بھی پڑھتے ہیں، بڑے دیندار ہیں، بڑے پابند شریعت ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ان کا بول چال، ان کا رویہ درست نہیں ہے، کسی سے سیدھے منہ بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ اس طرح کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اچھا انسان وہی ہے جو اپنے رب سے بھی اپنے معاملات کو ٹھیک رکھتا ہے اور بندوں سے بھی اپنے معاملات کو ٹھیک رکھتا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والے وہ ہیں کہ جو اخلاق میں ان میں سب سے اچھے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے یہ بات سمجھائی ہے، فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجارہ، دوستوں میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے دوست کے لیے اچھا، اور ہمسایوں میں سے اچھا وہ ہے کہ جو اپنے ہمسائے کے لیے اچھا۔ یعنی اس حدیث پاک میں آپ نے ایک سٹینڈرڈ قائم کر دیا، ایک معیار پیش کر دیا، ہم اس معیار پہ اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے یہ جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی اچھائی موجود ہے، ہم انسانیت کے حوالے سے کہاں کھڑے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس انفعهم الناس، لوگوں میں سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے، یعنی جو جتنا انسانیت کے لیے، بندگان خدا کے لیے نفع رساں ہے، انہیں فائدہ پہنچاتا ہے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے وسائل سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے، جس طریقے سے بھی جو جتنا لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، اتنا ہی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ اچھا انسان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث پاک سماعت فرمائیے آج کے موضوع کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم بہترین کتاب ہے، کسی مناسبت سے جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں وہ بہترین انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اچھے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر اچھے ہیں تو مبارک ہے، اور اگر اچھے نہیں ہیں تو ہم ان اوصاف حمیدہ کو اپنائیں، ان اخلاق جلیلہ کو اپنے کردار کے اندر پیدا کریں، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو پسند آ جائیں اور ہم اپنے رب اور اپنے پیغمبر کے نزدیک اچھے لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔